الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، وقاموا الصلاۃ، اور نماز پنجگانہ قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کیسے خرچ کرتے ہیں؟ سر و علانیہ، چھپا کے اور ظاہر. یرجون تجارتا لن تبور، یہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کوئی خسارہ نہیں. کیا بات. اچھا. اور اللہ تعالیٰ لیوفیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا ثواب عطا فرمائے گا. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ عطا فرمائے گا. اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش فرمانے والا اور
قدردان ہے۔ دیکھ لو، خالق ہے، مالک حقیقی ہے، رب ذوالجلال والاکرام، کوئی اس کو پرواہ نہیں، بے نیاز ہے، لیکن قدردان ہے، ہماری نیکیوں کا قدردان ہے۔ سورۃ الصف آیت مبارک نمبر 10 اور 11 12، ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کر کے کمال اس کی باتیں ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا رب ہے۔ فرماتے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، بلیورس، هل ادلکم علی تجارت، should I point out to you a bargain تنجیکم which may save you من عذاب علیم، from a painful punishment۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے اے ایمان والو، یعنی ہمیں ایمان والوں کو، کافروں کو نہیں، مشرکین و منافقوں کو نہیں، ایمان والوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کا رازق ہے، کافروں کا بھی رازق ہے، مومنوں کا بھی رازق ہے، لیکن پیار ایمان والوں سے کرتا ہے، پیار ایمان والوں سے کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ پیار کرتا ہے کہ یہ اس سے پیار کرتے، اور یہ ایمان والے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ کتنا پیار کرتے ہیں؟ فرمایا سارے جہان سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، مخلوق میں ان کی محبت میں آگے کوئی نہیں۔ ماں باپ کی محبت پیچھے، اولاد کی محبت پیچھے، جی پورے انسانوں کی محبت پیچھے، حضور پاک کی محبت سب سے آگے۔ چونکہ ایمان والا گناہگار ہے، نیکوکار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ہمارے جیسا بیکار ہے، لیکن دل میں اس کے مصطفیٰ کی روشنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس محبت اور نور والے سے فرماتا ہے اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں، تنجیکم that will save you، جو تمہیں محفوظ کرے، بچائے، نجات دے دے، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ یہ عذاب علیم جو ہے یہ عذاب عظیم سے زیادہ ہے۔ ایک ہوتی نا قید، ایک ہوتی قید بامشقت، قید ہوئی تو ایک کوٹری میں بند کر دیا، اس کے ساتھ مشقت ہے، چکی چلانا اور کئی کام کرنا۔ یہ عذاب علیم دردناک عذاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یا تو ان کو عذاب دے گا جو منافق ہیں، یا ان کو دے گا جو گستاخ ہے۔ کافروں کے لیے عذاب علیم عظیم، اور منافق اور گستاخ کے لیے عذاب علیم، یہ اللہ پاک نے فرق رکھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں ایمان والو عذاب علیم سے بچا لوں گا۔ میں تمہیں ایک تجارت بتاتا ہوں، وہ تجارت سنو کیا ہے۔ یا اللہ کیا تجارت ہے؟ فَتُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان رکھنا تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پاک، پکا پکا ایمان رکھو، اس میں خرابی نہیں آنے دینی۔ اتنے کافی ہے؟ نہیں۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرنا۔ کیسے؟ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں، جان سے اور مال سے۔ یا اللہ یہ کیوں؟ وَإِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے
ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لیے ہیں۔ ہمیں فرماتا ہے میں نے تمہارے مال اور تمہاری جانیں خرید لی ہیں، ایک طرف یہ فرمایا، دوسری طرف یہ فرمایا کیا تم ایسی تجارت نہ بتا دوں کہ جب تم وہ تجارت کرو تو عذاب علیم سے بچ جاؤ گے۔ تمہارے میں نے جان و مال خرید لیے، جان و مال خرید لیے ہیں، کس لیے؟ یہاں پھر وہی بات آتی ہے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارے جان اور مالوں کے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں وہ میری راہ میں جہاد پر لگا دو۔ اور إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں، بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّةٌ، اور اس کے بدلے ان کو جنتیں دے دی۔ جان اور مال کے بدلے میں کیا دے دیا؟ جنت۔ اللہ نے فرمایا میں تمہاری جانیں خرید لی ہیں، تمہارے مال خریدے، سودا تو میں دیتا ہوں، یا اللہ کیا جنت۔ مال اور جان سودا، سودا کیا ہے؟ جنت۔ ہم نے کہا یا اللہ مال تیرا جان تیری، فرمایا جنت تیری۔ کیا ہے؟ پیار ہے، جاری رہے گا۔ لیکن فرمایا ایک بات یاد رکھو، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، فرمایا یہ ایسے نہیں ہے، جہاد بھی کرنا پڑے گا۔ مال اور جان اس لیے تمہارے لیے تھا کہ تم جہاد کرو، اور یہاں وہی مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ہم نے تمہارے مال اور جانوں کے بدلے میں جنت دی ہے، اور تم اپنے مال اور جان جہاد میں لگاؤ۔ اچھا یار کیا کیسی بات، کیسا مضمون ہے۔ فرمایا میں نے تمہارے مال اور جان خرید لیے، اب تم کیا کرو؟ اب تم میری راہ میں جہاد کرو مال اور جان کے ذریعے، یہ میرا ہے، اب میری راہ میں لگا دو، یہ سب کچھ میرا ہے، میں نے تمہیں دی، میری راہ میں لگا دو، تو کیا ہوگا؟ ذالکم خیر لکم، اللہ فرماتا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب سودا جو میرے ساتھ ہو گیا تمہارا، تم نے کہا یا اللہ جان تیری مال تیرا، میں نے کہا پھر اس کام میں لگا دو، جہاد میں لگا دو، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّةٌ لَهُمُ الْجَنَّةُ، یہ جنت کے بدلے میں۔ اور جو آدمی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، جو اپنی جان اور مال کے ذریعے جہاد کرتا ہے، ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو۔ ادھر کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز پنجگانہ قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے دیا ہے۔ پیسے ہیں کہ نہیں؟ کہاں سے آئے؟ اللہ نے دیے، تو اس کی راہ میں دیا کرو۔ وَمِمَّا، سارا نہیں مانگتا وہ، مما، ہم ابو بکر صدیق کی طرح طاقت نہیں رکھتے، ابو بکر صدیق کی برابر طاقت تو تمام صحابہ نہیں رکھتے تھے، وہ اتنی شان ان کی، جتنی پاور، طاقت، جذبہ، شوق، ذوق، ایمان، قوت جتنی ان کے پاس تھی، وہ ان کی اپنی شان ہے، ان کے لیول پر کوئی نہیں آ سکتا۔ اور یہ بات کتنی عظیم بات آپ سنتے رہتے ہیں اکثر، کہ جب ایک غزوہ میں، جیسے جسے جیش اسرت کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرمایا مال بھی لاؤ اور بندے بھی آؤ، مال بھی لاؤ۔ ہر بندے نے کوشش کی کہ اپنی پوری طاقت سے پیش کریں گے آپ کی بارگاہ میں، تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آدھا گھر کا مال پیش کر دیا، ہر چیز آدھی آدھی،
اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. اور جناب سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا ابو بکر صدیق آپ کیا لے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لے آیا ہوں، دھاگا سوئی تک لے آیا ہوں. ماں بکیتا لہلے کا، ابو بکر صدیق گھر والوں کیا نہیں چھوڑا ہے؟ عرض کیا حضور اللہ اس کا رسول چھوڑا ہے، ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، ان کے برابر. اس لیے اس نے کہا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کے دیوں میں سے خرچ کرتے. آدمی حساب لگا لے کتنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ حساب نہیں مانگتا، حساب ہم نے کرنا. اور اس نے کتنی کمال بات کہی ہے. سورۃ البقرہ، رب ذوالجلال والاکرام ہماری دل کی تسکین کے لیے اگر ہم اعتبار کریں، لگتا کم نہیں ہے اعتبار، ڈر بڑا لگتا ہے. دن رات میری یہ لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے، اعتبار کم ہی لگتا ہے. ہاں جی سبحان اللہ ماشاء اللہ تو بڑا لگتا ہے، اعتبار کم لگتا ہے. کیوں؟ رب کائنات فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، the example of those people who spend their wealth for the cause of Allah، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، اس لیے کہ grain of wheat، وہ گندم کے ایک دانہ کی طرح ہے. انبتت سبع سنابلا، وہ ایک دانہ 7 سٹے اگاتا ہے، ایک دانہ 7 پھلیاں اگاتا ہے. فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بھال میں 100 دانے ہوتے ہیں. ایک دانہ زمین کو دیا، اس نے 700 دیے. یہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے، فرما رہا ہے تم ایک دانہ زمین کو دو، وہ تمہیں 700 دانے دیتی ہے. فرمایا تم 1 روپیہ مجھے دے کر دیکھو میں کتنے دیتا ہوں. کیا بات، زمین کو ایک دانہ دو 700 دیتی ہے. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھا کے دیتا ہے جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو ہے یہ اس کی توفیق سے ہی ہے، توفیق کی بات ہے. دیتا وہ سب کو ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، کم بیش جتنا بھی. اس کی اپنی حکومت ہے، اس کا اپنا ملک ہے، اس کی اپنی خدائی ہے، بادشاہی ہے، جتنا وہ مرضی کسی کو دے دے، کم دے زیادہ دے. لیکن ایک بات میں چلتے چلتے کر دو، ایک بات جناب بلال رضی اللہ عنہ نے کبھی نہیں کہا تھا حضور تنگی بہت ہے، کسی نے کوئی رزق باندھ دیا ہے، کبھی نہیں کہا تھا. کبھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کسی نے رزق باندھ دیا ہے، تنگی بہت ہے، کبھی نہیں کہا تھا. اور ہم جو ہی کوئی مسئلہ ہے، کسی نے رزق باندھ دیا ہے، کالا جادو ہو گیا، چٹا جادو ہو گیا، فلانا ہو گیا، اللہ کو چھوڑ کے ادھر پڑ جائے. اور بلال نے کبھی نہیں کہا تھا، کبھی نہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے رزق باندھ دیا ہے، بڑی تنگی ہو گئی ہے، بڑا مقروض ہوں، بڑی پریشانی ہے، بڑی مصیبت ہے، بڑا یہ ہے وہ ہے. وہ بڑے سکون سے تھے. فرمایا بلال تم میرے ساتھ جنت میں جاؤ گے. اب جس کو اتنا بڑا خزانہ مل گیا ہے اس کو شکوے کی کیا ضرورت؟ ہمیں بھی خزانہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. سورۃ البقرہ رب ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 25. وَبَشِّرْ، اے محبوب علیہ السلام خوشخبری دیں، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے ہیں. اے پیارے محبوب علیہ السلام آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہیں جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ تو سب کے لیے اتنی خوشخبری ہے، پھر بے خبری ہے.
اتنی بڑی خوشخبری ہے، پھر بے خبری ہے، پھر یہ کہتے ہیں کسی رزق باندھ دی ہے۔ ہاں، وہ یقین کامل۔ جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا گرفتار ہو گیا، تنگی آ گئی، دعا فرما دیں۔ نظر آ رہا ہے سامنے بیٹا گرفتار ہو گیا، تو میں تقوی اختیار کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرو، سارے کام سیدھا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا اور مانا اور جانا، جی بڑا عقیدہ، بڑا ایمان اور پختگی انہوں نے بھی اور ان کی زوجہ نے بھی بڑا یقین کے ساتھ معاملات اپنا بالکل پرفیکٹ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کو بیٹا بھی آ گیا، مال بھی آ گیا، اور ان کے حق میں قرآن بھی آ گیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی نجات کا رستہ نکال دیتا ہوں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہوں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ یقین کی بات، توکل، کیا جب توکل صحیح ہو جائے گا سارے کام صحیح ہو جائے گا۔ یہ پتہ نہیں کیا بننا ہے، پتہ نہیں کیا بننا ہے، بھی وہی بننا ہے جو بننا ہے، وہی ہوگا جو اللہ نے کرنا ہے، تو اس کو منانا چاہیے نا، توکل کرنا چاہیے، بھروسہ۔ اس سے کتنی سادہ سیدھی سی بات فرمائی ہے، فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، وقاموا الصلاۃ، اور نماز پنجگانہ قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور اس کے دیے ہوئے میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارت لن تبور، اللہ فرماتے اس تجارت میں کوئی گھاٹا نہیں۔ کہتے ہیں یار یہ آئٹم بڑی چلتی ہے، اس کی تجارت کرتے ہیں، تو کر لو۔ بڑے پریشان ہو یار، کہتے یار خیال کیا تھا کہ یہ سودا بڑا رواں ہے، پر تو یہ بیٹھ گیا ہے، یہ تو بیٹھ گیا، ڈیڈ ہو گئی آئٹم، مال پیسے پھنس گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں تجارت بتاتا ہوں، تمہارا پیسہ پھنسے گا ہی نہیں، یا اللہ تیرا کیا، تو کیا فرماتا ہے، پھر تو تلاوت کرو قرآن پاک میں، کتاب تمہیں بھیجی ہے نا، یہ کتاب کس کے لیے بھیجی ہے، کیا کرنے کے لیے؟ لگتا تو نہیں ہے کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہوں، آئی تھی اس تلاوت کے لیے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نعمان بھائی کہ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں اور نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں اور ہمارے دیے میں سے مائرہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اس تجارت میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، کوئی ڈیڈ آئٹم نہیں ہے، زبردست ہے، فوری منافع، فوری منافع۔ کتنا منافع؟ انا 30 نیکیاں، انا 30 نیکیاں، الذین 50 نیکیاں، ان الذین کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 100، پہلے میں نے پڑھا پھر دوبارہ پڑھا، 100 نیکیاں، منافع ملا نا۔ لیکن آن لائن جاتا ہے منافع، آن لائن ہے یہ منافع آن لائن ہے جی، بعد میں بتاتے ہیں تمہارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے چلے گئے، خاموشی سے آ جاتا ہے آن لائن، جب دیکھیں گے تو نظر آ جائے گی، وعدہ اس کا ہے، آن لائن یہ پروفٹ ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے، ناراض نہیں ہو نا، میں قرآن سنا رہا ہوں،
اگر میں نہیں پڑھتا تو قصور میرا ہے نا، قرآن پاک کا قصور تو نہیں ہے نا. میں نہ باتیں کروں ادھر ادھر کی، نہ کھیل تماشے میں پھنسوں، اپنے رب کو رب مانو، اس کی کتاب تو پڑھو نا. بابا یہ کتاب ہمارے لیے آئی ہے. بائبل کو عیسائی پڑھتے ہیں، تورات کو یہودی پڑھتے ہیں، اور قرآن کو پڑھنا چاہیے. پڑھتے نہیں ہیں، پڑھنا چاہیے. بہت کم پڑھتے، بہت کم. اللہ کہتا ہے پڑھو. اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے، بہت کم پڑھتے، بہت کم پڑھتے. مجھے کیسے پتہ ہے؟ بھائی میں نے تو اسے سنا ہے، میں کوئی گھر گھر تھوڑا پھرتا ہوں. نظر آتا ہے کسی کا ابا تایا دادا بابا فوت ہو گیا، جو آتا ہے گٹکیں پڑھتا ہے، جو آتا ہے قرآن شریف کوئی کوئی پڑھتا ہے. یا تو آتا نہیں ہے یا ٹائم نہیں ہے. گٹھی پڑھنے کا ٹائم ہے، پتہ نہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں. کتاب قرآن پاک. ان الذین یتلون کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، وقاموا الصلاۃ، اور نماز پنجگانہ قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور اللہ کے دیے مال میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں. یرجون تجارۃ لن تبور، وہ اس چیز کے امیدوار ہیں کہ ان کے اس تجارت میں کوئی گھاٹا نہیں ہے. اور وہ کیا آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہل ادلکم، کیا میں تمہیں بتا نہ دوں؟ یا اللہ کیا؟ ہل ادلکم علی تجارت، ایسی تجارت کے بارے میں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے. اب وہ تجارت سن لو کون سی ہے. لفظ تجارت ہے، بارگین، جی بزنس. یا اللہ کیا تجارت؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، رکھو ایمان اللہ پر، رکھو ایمان اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، جان اور مالوں کے ذریعے. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو. یا اللہ کام ہی کہے جا رہا ہے، یا اللہ کام ہی تو کہے جا رہا ہے، کوئی کھانے پینے کی بات بھی کر، کوئی انعام بھی تو دے نا. یا اللہ انعام بھی تو دے نا. میں تو بتا تو دیا ہے کہ لن تبور، اس تجارت میں گھاٹا نہیں ہے. جب گھاٹا نہیں ہے تو پرافٹ تو ہے نا. نہیں یا اللہ کو بتا تو دینا. فرمایا چلو سنو، فرمایا تم یہ کام کرو، تلاوت کرو اور نمازیں پڑھو. تلاوت کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہمارے کریم رحیم مہربان رؤوف آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 40 دنوں میں ایک دفعہ پورا قرآن پڑھ لو. اگر طاقت ہے 30 دن میں پڑھ لو، نہیں تو 25 میں پڑھ لو، طاقت ہے تو 20 میں پڑھ لو، طاقت ہے تو 15 دنوں میں پڑھ لو، اور طاقت ہے تو 10 دنوں میں پڑھ لو، اور طاقت ہے تو 7 دنوں میں، 5 دنوں میں، 3 دنوں میں پڑھ لو. اور جن کے پاس بڑی طاقتیں تھیں وہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، جن میں سب سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ. جی طاقت کی بات. لیکن ہم کمزور ہیں. میں فرمایا تم 40 دنوں میں پڑھ لو. اگر 30 پاروں کو 40 دنوں میں تقسیم کریں گے تو 15 منٹ لگتے ہیں. کتنے؟ صرف 15 منٹ. جو حفاظ کرام ہیں وہ 10 منٹ میں پورا پارا پڑھ لیتے ہیں، روانی ہوتی ہے. ہم جیسے جو مجہول آدمی ہیں جن کو آتا ہی نہیں پڑھنا، بیچاروں کو کر کے ہم پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے غلطیاں کرتے ہیں. 15 منٹ میں پونا پارا پڑھ لیتے ہیں اور 40 دنوں میں پورا قرآن شریف. 15 منٹ پارے کے نکال لو، 15 منٹ فجر کی نماز کے لگا لو، کتنے ہو گئے؟ 30 منٹ. آدھ گھنٹہ زور کا نکال لو، کتنے ہو گئے؟ 15 منٹ عصر کے نکال لو، سوا گھنٹہ. پھر 25 منٹ لگا لو مغرب کے، کتنے ہو گئے؟ 1 گھنٹہ. 20 منٹ عشاء کے نکال لو، کتنے ہو گئے؟
2 گھنٹے 2 گھنٹے ہیں. اچھا اور سارے دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ اللہ نے کتنے مانگے ہیں؟ 24 روپے دے کے 2 روپے مانگ رہا ہے. 24 گھنٹے دے کے 2 گھنٹے فرما رہا ہے ادھر لگا دو. ٹائم بھی اس کا، زندگی دی اس کی، صحت دی اس کی، نظر دی اس کی، قوت دی اس، ہر چیز اسی کی تھی، اسی میں سے فرمایا 2 گھنٹے نکال لو. تو یار پھر کیا ہوگا؟ تو دیکھو کیا ہوگا، نکالو تو صحیح. ملازم ہے آپ، کتنی تنخواہ ہے؟ 5000. یہ ملازم نہیں ہے، یہ اسٹوڈنٹ ہے، یہ وظیفہ ملتا ہے اس کو. ملازم کتنی تنخواہ نہیں ہوتی بیٹا؟ وہ جی میں بھی طالب علم ہوں. کتنے گھنٹے دیتے ہو؟ 8 گھنٹے. 8 گھنٹے طالب علم نے صرف کیے سیکھنے کے لیے، اور 8 گھنٹے کے بعد 5000 ملا مہینے کے بعد. 5000 میں مکان نہیں بن سکتے. رات میں ادھر گیا ہوا تھا، پہلے گیا ریونیو سوسائٹی پھر جورج ٹاؤن. میں نے وہاں کسی پوچھا بھائی جناب آپ کیا کرتے؟ کہتے میں ملازم ہوں. میں نے کہا یہ بتاؤ کتنی تنخواہ؟ کہتے 11000. 11000 میں مکان نہیں بن سکتا. جس کی تنخواہ 11000 ہے اس کا مکان نہیں بن سکتا. جی کچن نہیں چل سکتا. دل ہے کیا ہے؟ 11000 تنخواہ ہے، 8 گھنٹوں کے بعد مہینے کے بعد ملتی ہے. 8 گھنٹے کام کریں روزانہ، 11000 تنخواہ ملتی ہے، لیکن کچن بھی نہیں چلتا اور مکان بھی نہیں بنتا. پھر لگے 8 گھنٹے. چلو دانا پانی تو چل رہا ہے. آؤ میں آپ کو 2 گھنٹے کی سروس بتاتا ہوں. صرف 2 گھنٹے، only 2 hours out of 24 hours. صرف 2 گھنٹے. اللہ فرمائے تم 2 گھنٹے نکال لو تو یا اللہ مکان بن جائے گا. یا اللہ مکان بن جائے گا. ہاں میرے بندے بن جائے گا. یا اللہ یہاں تو 11000 میں نہیں بنا، 8 گھنٹے خرچ کر کے تو 2 گھنٹے میں بنا رہا ہے. فرمایا چلو تم 1 لاکھ بھی تنخواہ کما لو مہینے کی، لیکن جو مکان میں بنا کے دوں گا وہ کوئی نہیں بنا کے دے. ایسا مکان بناؤں گا، کیسا مکان ہوگا. تکیے لگے ہوں گے، انگوروں کے گچھے لٹکے ہوں گے، سیب اور انار جھوم رہے ہوں گے، خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، خدام پھر رہے ہوں گے، کوئی ان کو تنہا نہیں دینی پڑے گی، ازواج خدمتیں کر رہی ہوں گی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں گی. یوں ہی خیال آئے گا یا اللہ اناروں کا جوس چاہیے، یا اللہ سیب کا جوس چاہیے، انگوروں کا جوس. فوراً حاضر ہو جائے گا، مزے سے کھائیں گے. لیکن 2 گھنٹے دے دو. کتنے گھنٹے؟ 2 گھنٹے. زیادہ نہیں. 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے آپ کے، صرف 2 گھنٹے. جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم 2 گھنٹے دو گے میں جو کہتا ہوں تو پتہ کیا کروں گا میں؟ یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں. He will forgive you your sins. سارے گناہ معاف کر دے. یا اللہ گناہ تو معاف ہو گئے، چلو یہ تو گناہ ہی معاف ہوئے نا، کچھ دے بھی نا. یہ تو کلیئر ہو گئی گراؤنڈ، کاپیاں صاف ہو گئی، اوکے ہو گیا بھی تیرے یہ کلیئر کر دیا، یہ تو معافی ہوگی گناہ کی. یا اللہ کچھ دے بھی نا. ہمیں اچھا ہمیں سنو کتنے گھنٹے دیے؟ کتنے؟ صرف 2 out of 24 hours. 2 گھنٹے دیے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان 2 گھنٹوں کی برکت ایسی تمہیں دی ہے، تمہارے سارے گناہ معاف. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ، اور جنت میں نے بنائی، حکم میرا چلا، باغات میں نے لگا دیے، پھل پھول میں نے سجا دیے، حوریں میں نے سجا کے بٹھا دی، غلمان خدمت کے لیے مقرر کر دیے، تکیے لگا دیے، ہوائیں بھیج دیں، ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبوئیں آ گئیں، دودھ کی نہریں چلا دی، شہد کی نہریں چلا دی. یہ سب کچھ میں نے چلا دیا. اور یہ سب کچھ کس کے لیے؟ فرمایا تم 2 گھنٹے دو، سب تمہارے لیے. آہا کیا بات. اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ. یا اللہ یہ مکان بنے ہوئے کوئی اتنا ان میں حسن نہیں ہے،
1 کروڑ لگا کے بھی. میں نے کہا با یہ مکان بڑا سونا ہے آپ کا, خوبصورت. کہتے سستا ہی مل گیا. میں کتنے دا؟ کہتے 93 لاکھ دا. سستا ہی مل گیا 93 لاکھ. کہتے سستا مل گیا. میں نے معلوم ہوتا اس کو 3 کروڑ کا چاہیے تھا. پھر کہتا ہے یہ مہنگا ملا. 93 لاکھ کچھ ہے ہی نہیں. 11,000 والا نہیں خرید سکتا 93 لاکھ. 93 لاکھ لگا لیں, 93 کروڑ لگا لیں, 93 ارب لگا لیں, لیکن جو 2 گھنٹے رب کائنات کو دے گا اللہ کریم ایسا مکان عطا فرمائے گا, خربوں خرب بھی لگا لو تب ویسا نہیں مل سکتا. وہ کون سا مکان ہے؟ جنت. جنات تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یا اللہ شور تو نہیں ہوگا؟ شور نہیں ہوگی. یا اللہ بدبو تو نہیں ہوگی؟ یا اللہ بے چینی تو نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیسا ہوگا؟ مساکن طیبہ, پاکیزہ محل ہوگا. ادھر سے خوشبو ادھر سے خوشبو, اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف خوشبو ہی خوشبو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کتنے گھنٹے دیے؟ خرچہ آیا کچھ؟ ادھر لگا کے بھی اپنا نہیں ہے. 1 کروڑ یا 92 لاکھ یا 3 کروڑ لگانے کے بعد بھی وہ مکان اپنا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ مرنے کے بعد چھوڑنا پڑے گا. مرنے کے بعد چھوڑنا پڑے گا. اللہ فرماتا ہے اگر تم یہ چاہتے ہو تمہیں ایسا مکان مل جائے جسے کبھی نہ چھوڑو تو پھر ایسے کرو 2 گھنٹے مجھے دے دو. نماز پنجگانہ پڑھو, دین سیکھو, تلاوت کرو, تو پھر یا اللہ کیا ہوگا؟ وہ خالدین فیہا, خالدین فیہا, ہمیشہ رہو گے اس میں. یا اللہ یہ ہمیشہ کا لفظ تھوڑا سا لفظ جو ہے, ہمیشہ کا لفظ جو ہے, اس میں تھوڑا سا کچھ لگتا ہے مسئلہ, کہیں ختم ہی نہ ہو جائے. یہ ہمیشہ کا بھی کہتے یار یہ ہمیشہ میرے پاس سویرے سویرے آ جاتا, ہمیشہ سے اس کی عادت آنے کی, اور جب مر جاتا ہمیشہ ختم. اللہ فرماتا ہے نہیں, تم میرے بندے ہو, تم بڑے میرے پیارے بندے ہو, میری بات مانتے ہو, چلو سن لو پھر. خالدین فیہا ابدا, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ رہو گے, کبھی اختتام آئے گا ہی نہیں, ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. اور پھر وہاں تمہیں رزق ملے گا. کیسا ملے گا؟ کہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. یعنی یہ تو کھایا تھا پہلے دنیا میں بھی, میں کھایا تھا, کھا کے دیکھو. یا اللہ اس کا ٹیسٹ ہی اور ہے, ملتا اس کے ساتھ ہے, ٹیسٹ اور کے ساتھ ہے. یا اللہ پھر کر لے تو فائدہ کوئی نہیں, کر لے رہنے کا کوئی مزہ نہیں ہے. اب آپ اپنے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا, کل پھر اس کا جوڑا بنا دیا, تو یا اللہ ہم اکیلے رہیں گے؟ وہ نہیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, فرمایا پاکیزہ بیویاں مل جائیں گی, چغل خور نہیں ہوگی, سوتن پنا نہیں ہوگا, لڑائی نہیں ہوگی, حسد نہیں ہوگا, بغض نہیں ہوگا, کینہ نہیں ہوگا, دل بھی پاک, زبان بھی پاک, نظر پاک, کان پاک, ہاتھ پاک, سراپا پاک. ایسی بیوی ملے گی. اور پھر وہ طلاق بھی نہیں ہوگی, وہاں جھگڑا بھی نہیں ہوگا, موت بھی نہیں ہوگی. وہ جناب علی پنڈ بھی نہیں جایا کرے گی 6 مہینے کے لیے. یہ بھی نہیں ہے کہ پیکے جانا ہے, وہ پیکا شکا کوئی نہیں ہوگا. فیہا ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن کتنے گھنٹے دے دو؟ تو یا اللہ وعدہ پکا, اجر پورا. ہمیں ہاں لیوفیہم اجورہم, ایسا کرنے والوں کو پورا پورا اجر دوں گا. تو یا اللہ کوئی ساتھ ایکسٹرا بھی دے دے, اجر پورا. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ, اور اپنے فضل سے اور زیادہ, اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرماؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مساکن طیبۃ فی جنات عدن, رہنے والی جنتیں ہیں, اور ذالک الفوز العظیم, اور یہ بہت بڑی کامیابی. بابا جی 2 گھنٹے اللہ کو دینے ہیں, بڑی کامیابی, فوز العظیم, بہت بڑی کامیابی. تلاوت 15 منٹ کے لیے,
اور 5 نمازوں کو ٹائم. جب جہاد کا وقت ہے تو جہاد، روٹین میں یہ کام، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے نمازوں کے اور 15 منٹ تلاوت کے. دکان کے لیے کتنے؟ 8 گھنٹے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے. پرافٹ کا پھر پتہ نہیں، پرافٹ کا پھر پتہ نہیں ہوتا ہے کہ سارا دن دکان کھلی ہے، کوئی گاہک ہی نہیں ہے. یہ دکان کھلتے ہی گاہک آ جاتا ہے، یہی ہاتھ گیا تو ہی منافع آنا شروع ہو گیا، ٹک 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 ٹک، کمپیوٹر چل جاتا ہے. خربوں خرب نیکیاں، بلکہ وضو کرتے ہی نیکیوں کا کھاتا کھل جاتا ہے. پانی گرتا ہے گناہ گرتے ہیں، پانی لگتا ہے ثواب ملتا ہے. قدم چلتے ہیں گناہ گرتے ہیں، قدم چلتے ہیں نیکیاں بڑھتی ہیں. صرف 2 گھنٹے. کتنے؟ کتنے گھنٹوں میں؟ اللہ کو دے دینا، اسی نے سارا کچھ دیا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اسی کے دی سے دینا ہے، پلے سے نہیں دینا. ہم اتنے اللہ اللہ کیا کیا کون سا لفظ استعمال ہو، کیسی شان ہے اللہ کی کہ سب کچھ اس نے خود دیا. وہ کہتا ہے اسی میں سے دے دو، کہتا ہے نہیں میرے کو ٹائم نہیں ہے. اللہ اللہ، سب اسی نے دیا ہے. کہتا ہے تو ادھر بھی لا دو، وہ بھوکا نہیں ہے مانگے. واللہ غنی انتم الفقراء، فرمایا میں بے نیاز ہوں، تم سارے میں در کے فقیر ہو. تو پھر مانگتا کیوں ہے؟ میں تمہارے لیے، تمہاری بہتری کے لیے، تاکہ تمہارا مال گندا نہ ہو جائے. پاک ہو، اندر پاک جائے گا تو روح پاک ہوگی، پھر ہاتھ پاک اٹھیں گے، پھر سجدہ پاک ہوگا، پھر سلام پاک پھرے گا، پھر جنت عطا فرمائے. میں تمہاری بہتری کے لیے کر، اتنا ہمارا خیر خواہ ہے. ہم اپنے خیر خواہ نہیں ہیں. انسان کیا ہے کیا نہیں ہے. رب ذوالجلال والاکرام سورۃ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے وَنَسِیَ خَلْقَهْ. سورۃ یاسین آیت نمبر 78. ضرب لنا مثلا، میرے لیے مثالیں سناتا ہے. وَنَسِیَ خَلْقَهْ، اور اپنی تخلیق بھول گیا ہے، اپنی تخلیق بھول گیا. جی واہ واہ یار، کیا بڑا سونا بنے گی، کیا بات. وہ بھول گیا ہے، یہ تو پانی سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، بھول گیا اپنی. اللہ فرماتا ہے بھول گیا، میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرماتا ہے. سورۃ یاسین آیت نمبر 78. بھول گیا and forget his creation، اپنی تخلیق بھول گیا کیسے بنا. جو اپنی تخلیق ہی بھول گیا اسے کیا کرنا. اگر آدمی ایسے آنکھ بند کر کے سوچے یار میں تو پانی تھا، کپڑے کو لگتا کپڑا پلید، جسم کو لگا جسم ناپاک. ایک اللہ پاک نے ایسی کمال محبت کی، اس کو ایک برتن میں رکھ دیا اور پھر حکم سے چلانا شروع کر دیا، چلنا شروع ہو گیا، ایسے چل رہا ہے. پھر وہ کلاٹ آف بلڈ بن گیا، پھر فلیش بن گیا، پھر کرتے 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 9 ماہ ہوا تو وہی پانی خوبصورت بچہ بن گیا. جب آتا ہے تو خوشیاں ہوتی ہیں، جب بڑا ہوتا ہے بھول جاتا ہے میں کون. تو میرے انتہائی واجب ہوتا ہے بزرگ دوستوں، اللہ تعالیٰ کو ٹائم دینا چاہیے. only 2 hours. تجربہ کر کے دیکھو، رحمتی ہوگی. یہ دنیا بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، ایسے ایسے مشین چل رہی ہے، ایسے چل رہی، ایسے چل رہی. صدیاں گزر گئی، 1436 سال ہجرت کو گزر گئے، اور گزر جائیں گے، بندے بھی گزر جائیں گے قبل اس سے کہ وہ وقت آئے. ہمیں تیاری کرنی چاہیے. شادی کی تیاری کرتے ہیں؟ جی کرتے ہیں. بچہ پیدا ہو اس سے پہلے تیاری کرتے ہیں، بیگ بناتے ہیں، لنگوٹ بناتے ہیں، نکرے بناتے ہیں، مائیں سب تیاری کرتے ہیں. شادی سے پہلے تیاری کرتے ہیں. تو دنیا سے جانے پہلے بھی تیاری ہونی چاہیے. تھوڑا ٹائم 2 گھنٹے. لیکن یہ باتیں مسلسل ریپیٹ ہوتی رہے تو پھر سمجھ میں. اسی لیے
ہم نے آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے ہر ہفتے کا پروگرام رکھا ہوتا ہے تاکہ لوگ آئیں، سنتے 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 ایسے سنیں کہ وہ جو وہاں ہفتے کو ٹائم ہوتا ہے سارا ہفتہ یاد رہتا ہے، پھر اوروں کو بھی کہتے ہیں اور نماز پڑھو، نیکی کرو، اچھا کام کرو۔ یہ ایک بڑا اچھا کام ہے نماز پڑھنا، لیکن یہ کیا ہے؟ آئے گئے گھر سے مسجد کا یہ کیا ہے؟ یہ تو اپنا ہی بیڑا پار ہو رہا ہے نا۔ اور مومن وہ ہوتا ہے، نبی پاک فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کوئی شخص اس کو مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اگر آپ کو نماز، اگر مجھے نماز پسند ہے کہ بڑی سی چیز ہے مجھے بخشوا لے گی، تو مجھے اپنے بھائی کو بھی لانا چاہیے، بیٹے کو بھی لانا چاہیے، تاکہ وہ بھی میرے ساتھ جنت میں چلا جائے۔ یہ نہ ہو کہ وہ پیچھے رہ جائے، میں آگے نکل جاؤں۔